بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومیں کیسے بنتی ہیں؟ کیا ہم واقعی ایک قوم ہیں؟ اللہ پاک سورہ انعام میں فرماتے ہیں، تم فرقوں میں مت بٹ جانا، اور جن لوگوں نے اپنے دین کے بکھرے بکھرے حصے کر لیے تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آیات نمبر 159۔ سوچنے کی بات ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جن لوگوں نے ہمیں اکٹھا کرنا تھا ان لوگوں نے ہی ہمیں علیحدہ علیحدہ کر دیا، ہمیں حصوں میں، ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا۔ علماء اکرام جتنے بھی ہمارے مولوی حضرات ہیں، جتنے بھی ہمارے علماء اکرام ہیں، انہوں نے ہمیں اکٹھا کرنا تھا۔ اہل حدیث کہتا ہے میرے پاس آئیں، دیوبندی کہتا ہے میرے پاس آئیں، بریلوی کہتا ہے میرے پاس آئیں، ہم ایک جان نہیں ہیں۔ تو جب ہم اپنے دین کے معاملے میں ایک جان نہیں ہو سکتے تو مجھے بتائیں میرے ناظرین، میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، کیا ہم اس مہنگائی کی دلدل جس میں ہم ڈوبتے جا رہے ہیں دن بدن، اس میں ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمیں اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیسے باہر نکلیں گے؟ ہم کیسے گورنمنٹ کے ساتھ لڑیں گے؟ ہم اسٹیٹ کے ساتھ کیسے پنگا لیں گے؟ لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم اکٹھے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے، جاپان جیسے شہر، جاپان میں 1 روپیہ بجلی جو ہے ان کی مہنگی ہوتی ہے تو وہ لوگ اسٹرائک کرتے ہیں، وہ باہر آتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں۔ ان کا فیول کی پرائس، ان کی جو کرنسی ہے اس میں وہ 1 یا 1.5 2 روپے مہنگی ہوتی ہے، تو جاپان کی عوام اپنی گاڑیوں میں فیول ڈلوانا بند کر دیتی ہے۔ گورنمنٹ کو باہر آ کر معافی مانگنا پڑتی ہے، اور اپنی قوم سے ان کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ فیول کی ہم جو قیمتیں ہیں وہ واپس لے رہے ہیں، لہذا آپ انہی قیمتوں کے اوپر اپنی گاڑیاں میں دوبارہ جو فیول ہے اس کی ریفلنگ کروا سکتے ہیں۔ تو ہمارے جو بجلی کے بل ہیں ہم کیوں ادا کریں؟ ہم آج دن رات لگے ہوئے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، دیگر سوشل میڈیا ایپس پہ، کہ ہم نے بل ادا نہیں کرنے، ہمارے ساتھ آ جائیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بھائی ایسے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے گھر، محلہ، چکوک جہاں بھی رہتے ہیں وہاں ایک یونین بنائیں، لوگوں سے ملیں، دن میں ٹائم نہیں ملتا، رات کو اکٹھے ہو جائیں، ملیں، ایک دوسرے کا دروازہ نوک کریں، ایک ٹیم بنائیں، یونین بنائیں۔ یونین بنا کے اپنا ایک پورا محلہ نہیں اکٹھا کر سکتے، کم از کم اپنی گلی کے جو لوگ ہیں وہ تو اکٹھا کر سکتے ہیں نا۔ آپ ان کو اکٹھا کیجئے، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کیجئے، ایک دوسرے کو سمجھیے، ان کو بتائیے کہ ہم یہ بل کیوں ادا کریں۔ ہم جو پیسہ کماتے ہیں ہم اپنا حق حلال کا روپیہ گورنمنٹ کو کیوں دیں؟ عیاشیاں یہ لوگ کریں، بھگتے ہم۔ ٹیکس دے کر 1 کلو چینی ہم لیتے ہیں نا جناب والا، اس کے اوپر بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ 1 کلو چینی ہم لیتے ہیں تو جناب والا اس پہ بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں، صابن خریدتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، گھی، چاول، جو بھی آپ گروسری میں خریدتے ہیں، آپ فیول لیں، کچھ بھی لیں روزمرہ زندگی کی اشیاء میں، ہم اس کو ٹیکس دے کے پھر خریدتے ہیں۔ تو پھر بھائی ہم یہ مزید ٹیکسز کیوں دیں؟ جتنے بھی بلز ہیں خدا را یہ بل ادا نہ کریں، اسٹرائک کریں، اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں، لیکن اپنے محلے کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں۔ باہر اگر نہیں جا سکتے، محلہ بھی نہ اکٹھا کریں، اپنے گلی کے لوگ اکٹھے کر لیں، لوگ اکٹھے کر کے اسٹرائک کریں واپٹا کے اگینسٹ، گورنمنٹ کے اگینسٹ پروٹیسٹ کریں اس کو، کہ بھائی یہ ہم بل ادا نہیں کریں گے۔ میں نے آج اپنا بجلی کا بل جلا دیا ہے، میں ہرگز ادا نہیں کروں گا، میں ہرگز ادا نہیں کروں گا، میں ہرگز یہ بل ادا نہیں کروں گا۔ آپ بھی ایک قوم بنیے اور بجلی کے جو بل ہیں وہ سبمٹ نہ کروائیے۔ خدا را اپنے اوپر رحم کیجئے، اپنے آنے والی نسل کے اوپر رحم کیجئے، وگرنہ یہ گورنمنٹ آپ کو ایسے ہی دن بہ دن اس دلدل میں دھکیلتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔